السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 56. نیچے لان میں ولی نے کپ میز پر رکھ دیا. کیا مطلب ہے؟ کیسا دکھتا ہوں میں؟ تم جتنے سیدھے، شریف اور معصوم دکھتے ہو ویسے ہو نہیں. فجر کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں. ایسا کیوں لگتا ہے جیسے تم بہت کچھ چھپا رہے ہو؟ اس کی بات پر وہ دھیرے سے ہنس دیا، مگر یہ ہنسی اس کی آنکھوں تک نہ پہنچ پائی. وہ اب کرسی سے ٹیک لگا چکا تھا، سینے پر دونوں بازو باندھے، جیسے خود کو کسی دفاع کے لیے تیار کر رہا ہو. کیسا ہوں پھر میں؟ اس کی آواز میں چیلنج نہیں، خالصتاً تجسس تھا. فجر نے چند لمحے اسے دیکھا. پتا نہیں، میں تمہیں اسکین نہیں کر پا رہی. ایسا کیوں ہے؟ رئیس اورنگزیب جیسے شخص کو اسکین کر کے اس سے بزنس ڈیل کرنے والی فجر معراج اسے اسکین نہیں کر پا رہی تھی. یہ اس کی انا کے لیے ایک جھٹکا تھا. تو کس نے کہا ہے اسکین کرو؟ وہ تھوڑا آگے کو جھکا. صرف قبول بھی تو کر سکتی ہو نا. جس کو میں جانتی نہیں اسے قبول کیسے کر لوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولی. انداز میں بظاہر بے نیازی تھی، مگر اندر ایک طوفان تھا. وہ اسے ہی تو قبول کرنا چاہتی تھی، مگر تمہارا دل قبول کر چکا ہے، صرف تمہارا یہ خپتی دماغ تمہیں زج کر رہا ہے. وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا. وہ کچھ نہ بولی، اس کی بات کی تردید نہیں کر سکی کیونکہ یہی سچ تھا. چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ سوال پوچھا جو اس کے اندر زہر کی طرح پھیلا ہوا تھا. تم نے اس دن کہا تھا کہ تم میرا کردار ہو. میرے ماضی کے بارے میں جانتے ہوئے بھی تم اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر تم 3 سال سے زائد عرصہ میری بیوی اور پھر بیوہ بن کر مجھ سے وفادار رہ کر گزارا کر سکتی ہو تو مجھے تمہارا کردار بننے میں کیا تکلیف ہوگی؟ اس کے الٹے سوال پر وہ لاجواب ہوئی. کئی لمحے اسے دیکھتی رہی. اندر سے اسے کچھ ڈس رہا تھا. تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ مجھ سے خوف نہیں آتا؟ اس کے سوالوں پر وہ ٹھٹک گیا. فضا میں جیسے کچھ ٹھہر گیا ہو. اس نے اپنا کپ میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھا. فجر کی انگلی اب کپ کے کنارے پر بے چینی سے گھوم رہی تھی. ہلکے پستہ رنگ کے سادہ سوٹ میں سیاہ دوپٹے کے ساتھ وہ اس سے اب بھی اتنی ہی دلکش لگ رہی تھی جتنی اس سفید ساڑی میں کھلے بالوں کے ساتھ. مجھے تم سے ڈر کیوں لگے گا؟ اس نے تحمل سے الٹا سوال کیا. کیونکہ میں ایک مونسٹر ہوں، حیوان ہوں. اس کی آواز اب کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی. ملعون، ایک قاتل، ایک ڈائن جو زندگیاں کھاتی ہیں. سب یہی کہتے ہیں. وہ اب کھوئے کھوئے لہجے میں کہہ رہی تھی. نظریں سامنے خلا میں تھیں. سب کچھ مضبوطی سے برداشت کرنے والی کا اندر اسے سکون سے جینے نہیں دے رہا تھا. ولی نے چند لمحے اسے دیکھا. سارے حیوان اس کے گرد ہی جمع تھے. مسٹر جوزف، جارج، رئیس اور فجر. اس کے چہرے پر رحم اور عزم کے ملے جلے تاثرات ابھرے. فجر کی یہ غلط فہمی، یہ خود ساختہ اذیت اسے آج ختم کرنی تھی. اس کے خود کو قید کرنے والے جال کو ہٹانے کا وقت آ گیا تھا. اسے عنکبوت کے ان نرم ریشوں سے رہائی پانی ہی ہوگی. میں نے تمہیں جان بوجھ کر ہرٹ کیا. وہ اب اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جہاں کوئی نشان نہیں تھا، مگر اسے لہو کے وہ چند قطرے آج بھی یاد تھے. 2 بار ہرٹ کیا. تمہیں مجھ سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ میں تم سے کیوں ڈروں گا؟ ولی کی آواز اب گہری اور مضبوط تھی. تم یہ سب نہیں ہو. اس کے اس دو ٹوک انکار پر فجر نے چونک کر سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی. وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی. میں ایسی لڑکی سے کیوں ڈروں گا جو اندر سے کھوکھلی ہے؟ یہ سنتے ہی فجر کا چہرہ فق ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو. رات کی سیاہی میں چاروں جانب لٹکتے برقی قمقموں کی نرم روشنی میں وہ اس کا سفید پڑتا چہرہ صاف دیکھ سکتا تھا.
اس کی ہیزل آنکھوں میں بے یقینی اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ کیا مطلب؟ اس نے خشک ہوتے گلے کو تر کرتے ہوئے پوچھا، جیسے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ فجر معراج، تم اندر سے کھوکھلی ہو، اس نے اپنی بات دہرائی، بالکل خالی۔ یہ سنتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ وحشت زدہ دکھائی دے رہا تھا، آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں۔ وہ اسے اتنا جانتا تھا، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ بکواس ہے۔ وہ دبی دبی سی چیخی اور بھاگنے کے لیے جیسے ہی رخ موڑا، وہ سورج سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کا سفید چہرہ اب سرخ پڑ چکا تھا، یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کو جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ ولی نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا، دایاں بازو اس کے کمر کے گرد حمائل کیا اور بائیں ہاتھ سے اس کا تڑپتا ہوا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ نہ میں کھوکھلی ہوں، نہ میں خالی ہوں، میں ملعون ہوں، ڈائن ہوں، لوگوں کی زندگیاں کھاتی ہوں۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، تمہیں مجھ سے نفرت کرنی چاہیے۔ وہ خود کو اس سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ لمحوں میں اس کی پلکوں کے گوشے نم ہو گئے۔ حالیہ جو رانیا کا واقعہ ہوا تھا، وہ اس سے اتنی جلدی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ لوگوں کے الزامات آج بھی اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ مزاحمت ترک کر دو بیگم۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، مگر اس میں نرمی کا عنصر غالب تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گی۔ وہ جانتا تھا اس کا وجود مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ اس کی ہر تکلیف کو اپنے وجود پر محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم چھوڑو مجھے، جانے دو۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تم یہی تو ہمیشہ کرتی آئی ہو۔ ولی کی آواز اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی۔ جب بھی کوئی تمہارے قریب آنے لگتا ہے تم بھاگ جاتی ہو، لوگوں کو تکلیف دے کر، انہیں خود سے دور کر کے۔ تم اپنے اندر کے اس کھوکھلے پن کو، اس خالی پن کو اپنی اذیت سے بھرنے کی کوشش کرتی ہو۔ وہ ساکت ہونے لگی۔ تم ملعون نہیں ہو، تم کرب زدہ ہو، ایک ایسی بچی جسے اس کے ماں باپ کی نفرت نے درد دیا، جسے دنیا کی پھٹکار نے گھائل کیا، اور جسے اس شخص نے دھتکارا جس سے اس نے محبت کی۔ انہوں نے تمہیں آئینے میں ایک عفریت دکھایا اور تم نے یقین کر لیا۔ اس کے آنسو بہہ جانے کو تیار تھے، مگر وہ جبڑے بھینچے کھڑی تھی۔ تمہارے اندر ایک خلا ہے، ایک ایسا خالی پن جسے محبت سے بھرنا تھا، جسے شفقت اور قبولیت چاہیے تھی، مگر دنیا نے اس میں نفرت کا زہر انڈیل دیا۔ اور جب وہ زہر تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو تم نے خود کو سزا دینا شروع کر دی۔ تم نے اپنے گرد کانٹوں کی باڑ لگا لی، خود اپنے سر پر ملعون ہونے کا تاج سجا لیا۔ اس کی آواز میں اتنی سچائی، اتنی ہمدردی تھی کہ فجر کے وجود کا ہر دفاعی حصار ٹوٹنے لگا۔ تم لوگوں کو تکلیف اس لیے نہیں دیتی کہ تم ایسا چاہتی ہو، تم انہیں تکلیف اس لیے دیتی ہو کہ وہ تم سے نفرت کریں، اور تمہارا یہ یقین پکا ہو جائے کہ تم محبت کے قابل نہیں اور تم کبھی اس کی خواہش نہ کرو۔ وہ اس کی لرزتی نم پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم خود کو اذیت سے بھرتی ہو کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم اسی کے لائق ہو۔ تم خالی ہو فجر، اور اس خالی پن کا شور اتنا زیادہ ہے کہ تم اسے دبانے کے لیے چیختی ہو، چلاتی ہو، سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہو۔ اس نے فجر کو مزید قریب کیا۔ حصار تنگ ہوا مگر اس کی نرمی قائم رہی۔ مگر میں اس شور کو سن سکتا ہوں۔ میں تمہارے بنائے ہوئے اس ملعون کو نہیں، اس کے پیچھے چھپی اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں جس کی روح چیتڑوں میں لپٹی ہے۔ اس کے الفاظ تیر بن کر نہیں بلکہ ایک زہریلے مرہم کی طرح اس کے وجود میں اتر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے فجر کی مزاحمت ٹوٹی، مگر یہ شکست نہیں، طوفان سے پہلے کا سکوت تھا۔ اس کے آنسو بہنے کے بجائے اندر ہی اندر ابلنے لگے۔ اتنی جلدی ہار ماننا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ اس نے برسوں کی ریاضت سے اپنے گرد جو قلعہ تعمیر کیا تھا وہ اتنی آسانی سے مسمار نہیں ہو سکتا تھا۔ بس کرو یہ فلسفہ، وہ پھنکاری، یہ ہمدردی کا ڈرامہ بند کرو۔ میں کھوکھلی نہیں ہوں، میں نفرت سے بھری ہوئی ہوں، اتنی نفرت کہ اگر باہر نکل آئے تو تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔
اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر وہ خوف کی نہیں، ضبط کیے گئے طوفان کی تھی۔ وہ اس کے شانے پر سر رکھنے والی نہیں تھی، وہ اس کے سینے پر سر مار کر اسے خود سے دور دھکیل دینا چاہتی تھی، مگر ولی نے اسے جانے نہیں دیا۔ اس کی گرفت اب بھی مضبوط تھی، مگر اس میں اب ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے ماضی کی دو چار باتیں جان کر میرے مسیحا بن جاؤ گے، میری روح کے شناسا بن جاؤ گے؟ اس کی آواز میں کاٹدار طنز تھا۔ تم کچھ نہیں جانتے، ولی اورنگزیب کچھ بھی نہیں جانتا ہوں۔ اس کی آواز پرسکون مگر اٹل تھی۔ اس نے فجر کے وجود کی لرزش کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، تمہارے اندر نفرت نہیں، زہر بھرا ہوا ہے۔ اس کے طنزیہ تاثرات پر ایک لمحے کو بے یقینی چھا گئی۔ ہاں، زہر، ولی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دہرایا، مگر وہ تمہارا نہیں، یہ وہ زہر ہے جو تمہیں دنیا نے قطرہ قطرہ کر کے پلایا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ہاں، اس کے اندر قطرہ قطرہ زہر انڈیلا گیا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے زہر دے کر مار دینا چاہتے تھے۔ کیا وہ کبھی یہ بھول سکتی تھی؟ کیا کبھی کوئی اولاد یہ بھول سکتی ہے؟ شاید کبھی نہیں۔ جب ایک بچی کو اس کے اپنے ہی ماں باپ کی محبت نہ ملے، جب دنیا اسے جنم سے ہی ملعون قرار دے، جب اس کا پہلا بھروسہ اسے دھتکار دے، تو وہ جینے کے لیے یہی زہر پینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تم نے بھی یہی پیا ہے۔ فجر کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ اس کی گرفت میں ولی کے بازو پر اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ اس کے لب کپ کپا اٹھے۔ وہ آئینہ تھا اور وہ اپنا ہی وجود اس میں دیکھ کر لرز رہی تھی۔ اور اس زہر کا سب سے برا اثر یہ ہوا کہ تم مری نہیں، بس تمہارے اندر کا وہ معصوم وجود مر گیا جسے محبت پر یقین تھا، اور جو بچا ہے وہ صرف ایک لاش نہیں، وہ ایک چیتڑوں میں لپٹی روح ہے، بظاہر زندہ مگر در حقیقت مٹی ہوئی۔ فجر کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ تو کیا ولی کو اس کے چیتڑے نظر آنے لگے تھے؟ جب تم خود کو دیکھتی ہو تو تمہیں اپنا اصل چہرہ نظر نہیں آتا، تمہیں اپنی روح نظر آتی ہے، چیتڑوں میں لپٹی ہوئی، ایک مسخ شدہ، ایک بدصورت ہیولا۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تمہاری اس چیتڑوں میں لپٹی روح کو لباس نہیں ملا۔ اس کے لب کپ کپانے لگے مگر کوئی لفظ ادا نہیں ہو پایا۔ اگر وہ اسے تھامے نہ رکھتا تو شاید وہ گر جاتی۔ اس کا دماغ جو ہر چیز کو اسکین کرتا تھا، جو ہر صورتحال کا تجزیہ کرتا تھا، آج مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ وہ شخص اس کی روح کا ایکس رے کر رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں یہاں تم پر ترس کھانے یا تمہارا مسیحا بننے نہیں آیا۔ اس کی آواز اب نرم ہو گئی، جیسے وہ کسی ڈرے ہوئے بچے کو سمجھا رہا ہو۔ اس نے فجر کو تھوڑا سا خود سے الگ کیا، مگر اس کے بازو تھامے رکھے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ میں ان چیتڑوں کو نوچ کر پھینکنے آیا ہوں۔ میں تمہارا لباس بننا چاہتا ہوں، ایک ایسا لباس جسے دنیا کی کوئی نفرت، کوئی دھتکار، کوئی بے حسی میلا نہ کر سکے۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید تمکنت ابھری۔ یہ میرا حق ہے، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، زینت اور وقار، القرآن۔ میرا حق ہے کہ میں تمہیں اس اذیت سے آزاد کرواؤں جو تم نے خود پر مسلط کر رکھی ہے۔ تمہارے اس خپتی دماغ کو یہ قبول کرنا ہوگا، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے۔ فجر کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کا ذہن جو ہر چیز کا تجزیہ کرتا تھا آج مفلوج تھا۔ اس شخص نے اس کی روح کو سب سے خفیہ، سب سے تکلیف دہ گتھی کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کی روح اس شخص کے سامنے بے لباس کھڑی تھی۔ میں وہ آئینہ بننے آیا ہوں جو تمہیں تمہاری اصلیت دکھائے، جو تمہیں بتائے کہ تم چیتڑوں میں لپٹی ہوئی بدصورت نہیں، تم تنہا رہی ہو، ملعون نہیں۔ تمہارے اندر جو ہے وہ نفرت نہیں، وہ ناقابل بیان درد ہے۔ تم پر کوئی برا سایہ نہیں ہے۔ اس نے آخری جملہ کہتے ہوئے اسے مکمل طور پر آزاد کر دیا۔ فجر ساکت کھڑی رہی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ روئی نہیں، اس نے سر نہیں جھکایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شکست تھی جو کسی جنگ کے ہارنے پر نہیں،
بلکہ جنگ کی حقیقت سمجھ آ جانے پر طاری ہوتی ہے۔ آنسو پلکوں پر ٹھہرے رہے۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر بہہ نہیں سکتے تھے۔ وہ اب لڑ نہیں رہی تھی مگر اس نے ہتھیار بھی نہیں ڈالے تھے۔ وہ بس وہاں کھڑی تھی اپنی چیتڑوں میں لپٹی روح کے ساتھ، اور ایک شخص جو اس کے سامنے کھڑا تھا، جو ان تمام چیتڑوں کے پار اس کا اصل چہرہ دیکھ چکا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وضو کیے چہرے کے ساتھ وہ شخص کتنا پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے کو نکلنا چاہا مگر ناکام رہی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ کوئی تو ہو جو اس کے کرب کو دیکھ سکے، جو اس کی روح کے چیتڑوں کو دیکھ سکے، جو اس کا لباس بنے۔ اور اس شخص کو اللہ نے اس کا لباس بنایا تھا۔ ارسل سے محبت اور اس سے شادی اس کا پلان تھا، اس کا خواب تھا، مگر سامنے کھڑا وہ کتھئی آنکھوں والا شخص اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ اس کا پلان نہیں تھا، یہ اللہ کا کن تھا جو فیا کن ہو چکا تھا۔ وہ اس سے مزید کتنا بھاگ سکتی تھی؟ وہ اللہ کے منصوبے سے کتنا بھاگ سکتی تھی؟ اللہ کے منصوبوں سے کوئی بھاگ پایا ہے؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید اپنی صفائی میں کوئی بودی دلیل تاکہ اس کا بھرم قائم رہ سکے، اس کی روح چیتڑوں میں ہی لپٹی رہے، مگر لب لرز کر رہ گئے۔ وہ کئی بار کہہ چکا تھا کہ وہ صرف اس کا تھا۔ وہ اس کے لیے 7 سمندر پار کر کے اپنے چہرے پر نشان لے کر آیا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ولیم جوزف عرف ولی اورنگزیب اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام تھا، تو کیا وہ اسے ٹھکرا دیتی؟ اللہ کے انعاموں کو ٹھکرایا جاتا ہے بھلا؟ ایک لمحہ گزرا، دوسرا، اور پھر تیسرا۔ اس نے آگے بڑھ کر دھیرے سے ولی کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ضبط کے باعث روکے آنسو بہہ نکلے، ہاتھ پہلو میں گرے رہے۔ اب وہ رو رہی تھی، بے آواز سسکیاں۔ اس کے آنسوؤں سے ولی کی شرٹ بھیگنے لگی۔ اس کی چیتڑوں میں لپٹی روح کا کرب آج باہر نکل آیا تھا۔ اس کی بے آواز سسکیوں میں ایسی کراہیں تھیں جو کبھی کسی نے نہیں سنی ہوں گی۔ ولی نے اسے رونے دیا اور پھر دھیرے سے اپنا حصار اس کے گرد قائم کر لیا، تھوڑی اس کے سر پر ٹکا دی۔ یہ عورت نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنی پہچان نہ ڈھونڈ پاتا، وہ ہمیشہ بھٹکتا ہی رہتا۔ فجر معراج اسے دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی تھی۔ پتہ نہیں کتنے لمحے گزر گئے۔ مجھے تم سے نفرت ہے، اس کی زکام زدہ آواز ابھری۔ خیر ہے، محبت میں کر لوں گا۔ وہ ہولے سے مسکرایا، حصار مزید تنگ کر لیا۔ مجھے تم سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ اس کی آواز بمشکل کانوں تک پہنچی۔ میں بہت زیادہ محبت کر لوں گا۔ اس کے سر کو ہولے سے سہلایا۔ مجھے تم سے ساری دنیا کی نفرت ہے۔ اس بار آواز تیز تھی۔ میں ساری دنیا کی محبت کر لوں گا۔ اس بار ٹھوڑی اٹھا کر اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ شہر کی رگوں میں دوڑتی سڑک پر فلک کا وجود ایک بے قابو پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے پھیپڑوں میں ہوا نہیں بلکہ کانچ کی کرچیاں اتر رہی تھیں۔ ذہن کے پردے پر صرف ایک ہی جملہ کسی آسیب کی طرح چمٹا تھا، بھاگو فلک بھاگو۔ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں میں خنجر کی طرح چبھتی اور ہر ہارن کی آواز ایسے لگتی جیسے کوئی اس کے کانوں میں چیخ رہا ہو۔ یہ زندہ شہر جو لاکھوں لوگوں کو پناہ دیتا تھا، آج اس کے لیے ایک وسیع و عریض قبرستان بن چکا تھا، جہاں ہر سایہ ایک ممکنہ قبر کا کتبہ تھا۔ اس کے لرزتے ہاتھ فون سے چپک گئے تھے۔ اسکرین پر فجر اور فخر کے نام دھندلا رہے تھے۔ ہر ناکام کال کے بعد بجنے والی خاموش ٹون اس کے کانوں میں ایک اعلان کی طرح گونجتی۔ تم تنہا ہو، تم ہمیشہ سے تنہا تھی۔ کوئی اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں آ گئی تھی۔ آواز باختہ اتنی تھی کہ اس نے کسی گاڑی کو روکا نہ کسی آٹو کو۔ وہ بس رجب سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ زندگی میں کبھی ایسی صورتحال دیکھی نہیں تھی، اس لیے جانتی بھی نہیں تھی کہ کیسے نبٹنا تھا۔ پھر اسے ایک گلی نظر آئی، اندھیری گلی۔ وہ اس گلی میں مڑ گئی۔ یہ گلی نہیں، زمین کا ایک گہرا زخم تھا جس میں اندھیرا مواد کی طرح بھرا ہوا تھا۔
دیواروں پر جمی کائی اور نمی سے ایسی لکیریں بنی تھیں جیسے کسی نے اذیت میں اپنے ناخنوں سے انہیں کھرچا ہو۔ ہوا میں گٹر کی سڑان اور گیلی مٹی کی باس اس طرح گھلی تھی جیسے موت خود اپنی آمد کا جشن منا رہی ہو۔ شاید اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ کسی جرائم پیشہ افراد کا اڈا لگ رہی تھی۔ وہ بھیڑ سے بچنا چاہتی تھی۔ شاید اس کے معوف ذہن نے اسے ایک ایسی جگہ دھکیل دیا تھا جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ گلی کے دوسرے سرے پر روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے اپنی تیز سانسوں کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر رک گئی۔ اس کا سینہ دھونکی کی طرح چل رہا تھا۔ اپنی طرف سے وہ چھپی ہوئی تھی، اور پھر وہ وہاں تھا۔ نہ کوئی آہٹ، نہ کوئی قدموں کی چاپ۔ وہ اندھیرے کا ایک حصہ تھا جو اچانک الگ ہو کر ایک انسانی شکل میں ڈھل گیا، ایک سایہ جسے دیکھ کر خود شیطان بھی پناہ مانگے۔ ایک جھپٹا اور فلک کی چیخ اس کے حلق میں ہی پتھر بن گئی۔ اس کا ہاتھ فلک کے منہ پر کسی آہنی شکنجے کی طرح جمع ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں اس کے گالوں کے گوشت میں دھنس رہی تھیں۔ دوسرا بازو اس کے دھڑ کے گرد ایک اژدہے کی طرح لپٹا تھا، جس کی ہر حرکت کے ساتھ اس کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہی شخص جو کچھ دیر پہلے تک مہکتی خوشبو اور مسکراہٹوں سے جڑا تھا، اب زہریلے ناک کی طرح پھنکار کر اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہا تھا۔ کہاں بھاگ رہی تھی فلک عالمگیر صاحبہ؟ اس کی سرگوشی میں شہد میں لپٹا زہر تھا۔ وہ لفظ نہیں تھے، کان میں پگھلایا ہوا سیسا تھے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پر دانت گاڑنا چاہتی تھی، مگر اگلا لمحہ ایک دھماکہ تھا۔ رجب نے اس کا سر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ ایک تیز کڑاکے دار آواز، اور فلک کی آنکھوں کے سامنے روشنی کے ہزاروں ستارے پھٹ پڑے۔ دنیا گھوم گئی، اور اسے اپنے منہ میں خون کا گرم نمکین ذائقہ محسوس ہوا۔ وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑی۔ وہ کسی شکاری کی طرح اس کے اوپر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی ایک وحشیانہ چمک تھی۔ میں نے سوچا تھا یہ سب آسانی سے ہو جائے گا، اس نے حقارت سے کہا، اور فلک بے جان سی زمین پر گر پڑی۔ لیکن تمہیں تو سنسنی خیزی پسند ہے، تمہیں تو بھاگ کر اپنی جان بچانی ہے۔ وہ زمین پر پڑی کراہ رہی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شخص نہیں تھا، اس کا چہرہ وہی تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک درندہ چمک رہا تھا۔ نقاب اتر چکا تھا، اور پیچھے چھپا شکاری اب پوری طرح بے نقاب تھا۔ اٹھو! وہ دہاڑا۔ فلک نے ہمت جمع کی اور سہارے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اپنے مسیحا کو فون کرو، بلاؤ رئیس اورنگزیب کو۔ فلک نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ میرا کوئی نہیں لگتا۔ اس کی آواز میں درد ہی درد تھا، ایسا درد جو روح کو چیر دے۔ رجب رضا نے غلط عورت کا انتخاب کر لیا تھا۔ رئیس اس کے لیے کیوں آتا؟ وہ قہقہا لگا کر ہنسا، ایک خوفناک، دل دہلا دینے والا قہقہا۔ یہ کہانی کسی اور کو سنانا، میں سب جانتا ہوں، تم اس کا خاندان ہو، وہ اپنے خاندان کے لیے کیوں نہیں آئے گا؟ اس نے فلک کا فون اس کے ہاتھ سے چھینا اور اس کا کانپتا ہوا انگوٹھا لگا کر اسے ان لاک کیا۔ رئیس کا نمبر اس کے فون میں نہیں تھا، پر اس نے اپنے فون سے اس کا نمبر نکالا۔ کال ملا کر اس نے اسپیکر آن کیا اور فون فلک کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ گھنٹی جا رہی تھی، ہر بجتی رنگ فلک کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ رئیس فون نہ اٹھائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی اور کی جان خطرے میں پڑے، مگر دل کہہ رہا تھا کاش وہ اس کے لیے آئے، وہ اسے بچانے آئے۔ اور پھر کال کٹ گئی، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ تو نہیں آئے گا، مگر میں تمہیں زندہ رکھ کر توڑوں گا۔ ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ تمہیں خود سے نفرت ہوگی۔ میری بہن کی اذیت کا بدلہ کسی کو تو چکانا ہوگا نا؟ اس نے فلک کے ہاتھ میں فون پکڑایا اور پھر اس کے ہاتھ پر پوری قوت سے اپنا پیر مارا۔ بھاری بوٹ کی ضرب سے اس کی فلک شگاف چیخ ابھری۔ فون کی اسکرین اس کے ہاتھ میں ہی ٹوٹ گئی۔ خون کی لکیر بہہ نکلی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، مگر سر پر پڑنے والی بوٹ کی دوسری ضرب نے اس کے حواس مزید معطل کر دیے۔ اس کا لباس، اس کا جسم،
اس گندی گلی کے کیچڑ سے لتھڑ چکا تھا۔ پلیز میرے ساتھ یوں مت کرو، میری کیا غلطی ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ تمہاری غلطی؟ بتاؤں تمہاری غلطی کیا ہے؟ وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی اس کے گال پر پھیری۔ تمہاری غلطی یہ ہے میری جان کہ تمہیں رئیس سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جیسے ہی اس کی انگلی فلک کی ٹھوڑی تک آئی، ایک زوردار چانٹا اس کے نازک گال پر پڑا۔ وہ سسک اٹھی۔ اس چانٹے کی آواز گلی میں گونج گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں کوئی انسان نہ رہتا ہو۔ اس کی چیخوں پر، اس کی تکلیفوں پر کوئی باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے تم پسند تھی، بچپن سے۔ تمہاری خوبصورتی نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا تم تو رئیس اورنگزیب کی منگیتر ہو۔ وہ اسی کے قبیلے کا تھا۔ وہ جامشوروں سے تھا اور وہ اسے جانتا تھا۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا۔ وہ ایک نفسیاتی شخص تھا جو لڑکپن سے ہی فلک عالمگیر کا طالب تھا۔ اور میں نے سوچا کہ کیوں رئیس کی منگیتر کیوں ہو تم؟ اس میں ایسا کیا ہے؟ پھر مجھے پتا چلا رئیس، 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 وہ تو ہر جگہ تھا۔ وہ تو کسی بادشاہ کی طرح سب فتح کر رہا تھا۔ میرے قبیلے کا ہو کر وہ مجھ سے بہت آگے تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ اس نے فلک کے ہونٹ سے نکلتے خون کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر رجب ہر بار اسے چانٹا مار کر دوبارہ گرا دیتا۔ پہلے مجھے صرف تمہاری وجہ سے اس سے نفرت تھی اور پھر اس نے میری بہن کا گھر اجاڑ دیا۔ میری خوش قسمتی کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا اور میری درخواست پر تمہیں میرے نام کر دیا گیا۔ تم میری ہو فلک عالمگیر، اور میں تمہارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں، اور میں نے تمہیں اپنے بدلے کے لیے چنا۔ اس کے انکشافات فلک کو ساکت کر رہے تھے۔ لیکن تمہیں اس سب کا اتنی جلدی پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا میری جان۔ فلک کی آنکھیں کھلی تھی مگر ان میں زندگی کی کوئی رمق دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ صرف ایک گوشت کا لوتھڑا تھی جس میں اذیت کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا یہ جہنم جیسا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو نہیں آیا، لیکن اب تمہاری ہر کرہ، ہر سسکی، تمہارے ہر خون کا قطرہ رئیس اورنگزیب کے لیے ایک بددعا بنے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اب وہ کچھ فاصلے پر کھڑا اپنے فون پر کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ فلک کی جانب اس کی پیٹھ تھی۔ شاید وہ جانتا تھا کہ وہ بھاگ نہیں پائے گی۔ اسی لمحے فلک کے اندر کوئی ٹوٹی ہوئی چنگاری بھڑک گئی۔ وہ اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے زمین پر گھسٹتی ہوئی اٹھی، ایک زخمی جانور کی طرح جو اپنی آخری سانس تک لڑنا چاہتا تھا۔ اس نے گلی کے دہانے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وجود کانپ رہا تھا، مگر آنکھوں میں جینے کی ایک آخری مایوس کن ضد تھی۔ وہ ابھی مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ڈھیروں خواب تھے۔ تب ایک دھاڑ سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے گلی میں روشنی کا جھماکا ہوا اور کان پھاڑ دینے والا دھماکا ہوا۔ ایک گولی آگ کا گولا بن کر آئی اور فلک کی پنڈلی کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ یہ درد نہیں تھا، یہ اذیت کی انتہا تھی، جیسے کسی نے گرم لوہے کی سلاخ اس کی ہڈیوں کے اندر گھما دی ہو۔ چمڑا، گوشت اور ہڈی سب ایک ساتھ چیخ اٹھے۔ وہ زمین پر اس طرح گری جیسے کسی نے کانچ کی گڑیا کو بلندی سے پھینک دیا ہو۔ اس کی چیخ، وہ چیخ نہیں تھی، وہ ایک جانور کی آخری دل خراش پکار تھی جو آسمان تک کو ہلا سکتی تھی۔ وہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی، اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا اور اس کی ٹانگ سے خون فوارے کی طرح بہہ کر گلی کی غلاظت میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ، قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی فاتح بادشاہ اپنی فتح کا نظارہ کر رہا ہو۔ اس نے فلک کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ فلک کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، نہ اذیت تھی، ان میں ایک خالی پن تھا، ایک ٹھہراؤ اور مکمل بھیانک نا امیدی۔ میں نے تمہیں موقع دیا تھا فلک۔ اس کی آواز اب برف کی طرح سرد تھی۔ میں چاہتا تھا تم زندہ رہو اور اپنی آنکھوں سے رئیس کی بربادی کا ہر منظر دیکھو، مگر تم تو خود موت کی آغوش میں جانے کے لیے بے تاب ہو۔
اس کا ہر لفظ ایک نیا زخم تھا۔ میں جانتا ہوں تم اسے کبھی نہ بھولتی، وہ تمہاری محبت تھا، مگر اب صرف تمہیں رجب رضا یاد رہے گا۔ تمہیں اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی فلک، تمہیں اس کا خاندان نہیں ہونا چاہیے تھا، بس تمہاری یہی غلطی ہے۔ یہ اس کی غلطی کیوں تھی؟ اس نے یہ جان بوجھ کر نہیں چنا تھا۔ اس کے گھنگریالے خوبصورت بال خون سے، کیچڑ سے لتھڑے ہوئے اس کی گردن سے اور چہرے سے چپکے ہوئے تھے۔ تم بہت خوبصورت ہو، پر افسوس میں اس خوبصورتی کو خراج تحسین پیش نہیں کر سکا۔ وہ اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے ہونٹ سہلا رہا تھا۔ فلک کی مڑی ہوئی پلکیں نم تھیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے جسم سے ہٹانا چاہتی تھی، مگر اس کے اپنے ہاتھ اٹھے ہی نہیں۔ زمین پر بہتا اس کا خون گلی کی تاریکی میں ایک سیاہ لکیر بنا رہا تھا، جو کسی المناک داستان کے پہلے باب کی طرح تھی۔ اس کی نیم آنکھیں اب آسمان کو تک رہی تھیں۔ شاید وہ پوچھنا چاہتی تھیں، کوئی کیوں نہیں آیا؟ کیا میرا وجود اتنا بے معنی تھا؟ اس کے ہونٹ ہلے مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ پھر درد اور وحشت کے اس طوفان کے بیچ ایک مایوس کن سکون اس پر طاری ہونے لگا۔ آوازیں مدھم پڑ گئیں، درد کی لہریں دور ہوتی محسوس ہوئیں اور دنیا ایک نقطے میں سمٹتی گئی۔ اس کے سینے میں ایک آخری کانپتی ہوئی سانس اٹھی اور وہیں اٹک گئی۔ کچھ دیر گلی کے بند کواڑ کھلنے لگے، پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دے رہی تھی اور کچھ فاصلے پر پڑے اس کے فون کی اسکرین جگمگ کر رہی تھی، مگر ٹوٹی ہوئی اسکرین پر کسی کا نام واضح نہیں ہوا۔ فون کرنے والا کون تھا یہ پتہ نہیں چل پایا۔ فجر کی سسکیوں کا طوفان تھم چکا تھا، مگر اس کے بعد کی خاموشی میں گہرا سکون تھا۔ وہ ولی کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنوں کے ٹھہراؤ میں اپنی بکھری ہوئی ذات کو سمیٹ رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں سے بھیگی ولی کی شرٹ ٹھنڈی ہو رہی تھی اور رات کی تازہ ہوا میں اس کے پرفیوم کی ہلکی سی مہک اس کے حواس پر چھا رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا شاید پہلا لمحہ تھا جب اس کی روح کی چیتڑوں کو کسی نے نفرت سے نہیں بلکہ حفاظت سے چھوا تھا۔ وہ حصار جس میں وہ قید تھی ایک پناہ گاہ تھا، ایک ایسا لمحہ جو صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ اور پھر وہ آواز ابھری، ایک بے وقت بے لحاظ فون کی گھنٹی نے اس مقدس خاموشی کو کرچی کرچی کر دیا۔ آواز میز پر رکھے ولی کے فون سے آ رہی تھی۔ فجر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں الجھن تھی۔ ولی نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے اس خلل پر اسے شدید غصہ آیا ہو، مگر پھر اس نے نہایت نرمی سے فجر کو خود سے الگ کیا۔ 1 منٹ۔ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ اسکرین پر انجانا نمبر دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے آتی آواز میں شدید پریشانی اور گھبراہٹ تھی۔ میں فخر عالمگیر بات کر رہا ہوں۔ کیا میری فجر سے بات ہو سکتی ہے؟ میں اس کا کزن ہوں، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی ہے۔ ولی کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ اس نے فجر کی جانب دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے فون فجر کو تھما دیا۔ فجر نے فون پکڑا۔ ہیلو؟ وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ فجر، فلک کہاں ہے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ ہے؟ وہ گھر نہیں پہنچی اور اس کا فون بھی نہیں لگ رہا۔ کیا تمہیں پتا ہے وہ کہاں ہے؟ فخر کی آواز میں چھپی وحشت فجر کے دل میں اتر گئی۔ نہیں، میری بات نہیں ہوئی۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیر لیا۔ پلیز اس کا پتہ کرو، میں ابھی لاہور نہیں ہوں، جامشورو پہنچا ہوں۔ اس نے ہمیں کئی فون کیے لیکن میں اور بشارت بھائی اٹھا نہیں پائے۔ وہ کسی مصیبت میں نہ ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رجب سے ملنے گئی تھی۔ فخر کے آخری الفاظ ایک ہتھوڑے کی طرح فجر کے دماغ پر لگے۔ میں دیکھتی ہوں، اس نے لرزتی آواز میں کہا اور ولی کو فون واپس پکڑا کر دیوانہ وار اندر کی طرف بھاگی۔ اس کا اپنا فون اوپر کمرے میں والیٹ میں پڑا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی، والیٹ کھولا اور فون نکالا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسکرین روشن ہوتی ہی اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ فلک کی 7 مسڈ کالز تھیں۔ 7 بار اس کی دوست اس سے پکارتی رہی تھی اور وہ اپنی اذیت میں گم تھی۔ اسے کیسے پتا نہیں چلا؟ اس کے کانوں میں فخر کی آواز گونجنے لگی۔
وہ کسی مصیبت میں نہ ہو۔ وہ کہاں ہوگی؟ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی جہاں ولی کسی گہری سوچ میں کھڑا اسی کا منتظر تھا۔ ولی، اس کی 7 مسڈ کالز ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ولی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ اس کے چہرے پر اب شدید سنجیدگی تھی۔ فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے فون سے مراد کا نمبر ملایا۔ فجر بے چینی سے ٹہل رہی تھی، بار بار فلک کا نمبر ملا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ مراد، بگ بی کا فون تمہارے پاس ہے؟ ولی کی آواز میں ایک تیزی تھی۔ ہاں۔ کیا انہیں کسی انجان نمبر سے فون آیا تھا؟ چیک کرو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد مراد کی لاپرواہ آواز آئی۔ ہاں، ایک نمبر سے کئی کالز آئی تھی۔ وہ نمبر بے وقوف مصنفہ کے نام سے سیو ہے، مگر میں نے اٹھایا نہیں۔ آج کے دن میں رئیس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ یہ سنتے ہی ولی کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے بے ساختہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے بیٹھ گیا۔ وہ فلک تھی مراد، وہ شاید کسی مصیبت میں ہے۔ وہ غائب ہے۔ تمہیں فون اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں غصہ اور پچھتاوا تھا۔ فجر کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ کہاں ہوگی؟ وہ گھر کیوں نہیں گئی؟ اس کا ذہن معوف ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ ولی نے اسے تسلی دی، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں تشویش کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وہ اب بھی پاگلوں کی طرح فلک کا نمبر ملائے جا رہی تھی۔ ہر بار بیل جاتی اور ہر بجتی رنگ اس کے دل پر چھری کی طرح لگتی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ فلک فون اٹھا لے، چاہے چیخے چلائے، مگر بس فون اٹھا لے۔ اور پھر بیل کٹ گئی اور فون اٹھا لیا گیا۔ فجر کی سانس رک گئی۔ ایک لمحے کی امید اس کے دل میں جاگی۔ ہیلو فلک، کہاں ہو تم؟ ٹھیک تو ہو؟ وہ ایک ہی سانس میں بولی، مگر دوسری جانب سے جو آواز آئی وہ فلک کی نہیں تھی۔ وہ ایک اجنبی، سنجیدہ اور بھاری مردانہ آواز تھی۔ میڈم، یہ فون جن خاتون کا ہے وہ… آگے جو اطلاع دی گئی اس نے فجر کو ساکت کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے فون پھسلنے ہی والا تھا کہ ولی نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ فجر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ پتھر کی ہو گئی ہو۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ولی نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے کان سے لگایا اور اب وہ خود بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سنگین ہوتے جا رہے تھے۔ پیشانی پر گہری لکیریں ابھر آئیں اور جبڑے بھینچ گئے۔ فجر کو پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یوں لگا کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین نہیں بلکہ پوری کائنات کھینچ لی ہو۔ اس کی سماعت میں پولیس والے کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ہمیں وہ ملی ہیں، ان کی باڈی مسخ شدہ ہے۔ کیا سب ختم ہو گیا تھا؟ فلک کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کے خواب، کیا سب ایک گندی اندھیری گلی میں دم توڑ چکے تھے؟ اسپتال کی سرد، بے رحم راہداریوں میں دوڑتے ہوئے فجر کو لگا جیسے وہ کسی برفانی سرنگ میں بھاگ رہی ہو۔ نو فرینڈ والی لڑکی ایک دوسری لڑکی کے لیے بھاگ رہی تھی۔ ہر طرف جراثیم کو دوا کی تیز ناگوار مہک اور موت کی خاموش سرگوشیاں تھیں۔ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ دھکیل کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو وقت جیسے تھم گیا۔ ولی فوراً آگے بڑھ کر پولیس انسپکٹر سے بات کرنے لگا۔ اس کی آواز پر اعتماد اور مضبوط تھی۔ وہ حالات کو سمجھنے اور سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فجر وہیں دہلیز پر جمی کھڑی تھی۔ اس کی نظریں شیشے کی دیوار کے پار اس بستر پر مرکوز تھیں جہاں ایک وجود اذیت کا ایک مجسمہ بنا پڑا تھا۔ ایک پل کو لگا جیسے روح اس کے جسم سے کھینچ لی گئی ہو۔ وہ فلک نہیں تھی، وہ ایک ٹوٹا ہوا، کچلا ہوا جسم تھا جسے مشینوں اور نالیوں کے جال نے جکڑ رکھا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ سوجن اور گہرے نیلے زخموں سے ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ ایک آنکھ سوج کر مکمل طور پر بند تھی اور دوسرے گال پر ایک گہرا خراش تھا جو کسی درندے کے ناخنوں کا نشان لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے گھنگریالے ریشمی بال اب بھی جمے ہوئے خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ سر پر بندھی چوڑی پٹی سرخ تھی۔ اس کے جسم پر بچھی چادر بھی اس پر ڈھائے گئے تشدد کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ جس ٹانگ پر گولی لگی تھی وہ بھاری پٹیوں میں جکڑی ایک عجیب زاویے پر رکھی تھی۔
اس کے بازوؤں پر لگے انگنت نیل ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے اسے بے رحمی سے پکڑا اور گھسیٹا ہو، مگر سب سے خوفناک منظر ان مشینوں کا تھا جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھیں۔ وینٹیلیٹر کی ایک نالی اس کے حلق میں اتری ہوئی تھی، ہارٹ مانیٹر کی اسکرین پر چلتی سبز لکیر اور اس کے ساتھ ابھرتی تیز بے ترتیب بیپ 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 کی آواز اس کمرے کی واحد زندہ علامت تھی۔ ایک ایسی زندگی جو اس کی اپنی نہیں، مشینوں کی محتاج تھی۔ پاس لٹکی خون کی تھیلی سے سرخ مایہ قطرہ قطرہ اس کی رگوں میں اتر رہا تھا، اس خون کی جگہ لے رہا تھا جو بے دردی سے گلی کی غلاظت میں بہا دیا گیا تھا۔ فجر اب شیشے کی دیوار سے چپکی کھڑی تھی، اس کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئی تھیں، اس کے کانوں میں ولی اور پولیس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جام شورو اطلاع کر دی گئی ہے، گھر والے نکل چکے ہیں، حالت تشویشناک ہے۔ مگر اس کے دماغ تک کوئی لفظ نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس کی دنیا اس شیشے کے پار اس ساکت وجود پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اسے فلک یاد آئی، مسکراتی ہوئی، نازک، معصوم، جو اس کے ساتھ ایک جیسے رنگ کے کپڑے پہننا چاہتی تھی۔ اسے اپنی وہ اذیت، وہ چیتڑوں میں لپٹی روح یاد آئی، مگر وہ تو صرف ایک احساس تھا، ایک نفسیاتی زخم تھا۔ یہ یہ تو حقیقی تھا، یہ گوشت پوست پر لگے زخم تھے، یہ ہڈیوں تک اتری ہوئی اذیت تھی۔ اور پھر اس کے اندر کچھ ٹوٹا، یہ خوف تھا، ایک ایسا ٹھنڈا جان لیوا خوف جو اس نے پہلے بھی محسوس کیا تھا، پیرس کی ایک پرانی گلی میں جب رئیس کو گولی لگی تھی۔ وہ اسے اپنی وجہ سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اب اسے لگ رہا تھا جیسے فلک اسی کی وجہ سے اس حال میں تھی۔ اس کا وہ سیاہ سایہ ایک اور زندگی نگلنے کو تیار تھا۔ یہ سیاہ سایہ اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ شیشے کی دیوار پر رکھی اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ اسے لوگوں سے نفرت تھی، وہ ان سے دور بھاگتی تھی، مگر آج پہلی بار اسے فلک کو کھونے کا ڈر تھا۔ اسے لگ رہا تھا، اس بات سے وحشت ہو رہی تھی کہ اگر مانیٹر کی وہ بیپ بیپ کرتی آواز خاموش ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر وینٹیلیٹر کا مشینی سانس رک گیا تو کیا ہوگا؟ وہ زندگی سے بھرپور لڑکی یوں نہیں مر سکتی تھی۔ اس نے 7 بار فجر کو فون کیا تھا۔ یہ خیال بجلی بن کر اس کے ذہن پر گرا۔ ہر بیپ کی آواز اب اسے ایک مسڈ کال کی یاد دلا رہی تھی، ایک پکار جسے اس نے نہیں سنا۔ وہ اپنی اذیت کے خول میں اتنی گم تھی کہ باہر کسی کی چیخیں اس تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ اسے ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی یہ آواز جو اس نے راہداری میں سنی تھی اب اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کوما؟ ایک زندہ موت؟ نہیں، وہ اسے مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ اس بے جان جسم کو مزید بے جان ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ولی پولیس سے بات ختم کر کے اس کے پاس آیا اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ فجر یوں کانپی جیسے کسی نے برف کی سل اس کی گردن پر رکھ دی ہو۔ اس نے ولی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، ان میں ایک گہری بھیانک دہشت تھی، ایک ایسی دہشت جو کسی جنگ کے ہارنے پر نہیں بلکہ اپنے کسی عزیز کو موت کے جبڑوں میں دیکھ کر طاری ہوتی ہے۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے مگر کوئی لفظ ادا نہیں ہوا۔ وہ بس وہاں کھڑی تھی، اپنی واحد دوست کی اذیت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ دعا کر رہی تھی کہ کاش وہ اس کی جگہ ہوتی، کاش یہ سارے زخم اس کے جسم پر ہوتے، کیونکہ جسم کے زخم شاید بھر بھی جائیں، مگر اپنی غفلت سے کسی اپنے کو موت کے منہ میں دھکیلنے کا یہ زخم، یہ جرم کبھی نہیں بھرنے والا تھا۔ وہ مر نہیں سکتی، وہ مر نہیں سکتی، اسے زندہ رہنا ہوگا۔ اس نے ولی کا بازو پکڑ لیا، وہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ اسے جواب چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ کہے ہاں فلک زندہ رہے گی، مگر ولی نے اس کی گردن کے گرد بازو پھیلا کر اسے قریب کیا۔ وہ مر نہیں سکتی، اسے زندہ رہنا ہوگا، وہ مر نہیں سکتی۔ اس کے لرزتے لب ایک ہی بات دہرا رہے تھے، اس کے اندر کا وحشت زدہ وجود چیخ رہا تھا، مگر سسکیاں اس کے گلے میں اٹک گئیں۔ کتنے منصوبے بنائے تھے ان دونوں نے، ساتھ مل کر کتنا کچھ کرنا چاہتی تھیں۔ وہ اسے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ ابھی ابھی تو اس نے خود کو آزاد کیا تھا، ابھی ابھی تو وہ اپنی اذیتوں کو دیکھنے کے قابل ہوئی تھی، ابھی ابھی تو اسے اپنی چیتڑوں میں لپٹی روح پر ایک لباس ملا تھا، لیکن اگر وہ مر گئی تو اس کی روح ہمیشہ کے لیے چیتڑوں میں لپٹی ہی رہ جائے گی، وہ سیاہ سایہ اس پر ہمیشہ کے لیے۔
قابض ہو جائے گا۔ نہیں، اسے نہیں مرنا چاہیے، فلک کو زندہ رہنا ہوگا۔ اسپتال کی راہداری، جو کچھ دیر پہلے تک فجر کے خوف اور ولی کی خاموش مضبوطی سے بھری تھی، اب ایک نئے طوفان کی زد میں تھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے عروضہ اور مراد بھی تھے۔ رئیس کی آمد میں کوئی افراتفری نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سرد بھیانک سکوت تھا جو کسی بڑے دھماکے سے پہلے چھا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ کوئی ہمدردی، صرف ایک گہری یخ بستہ حیرت اور ضبط شدہ قہر تھا۔ اس کی نظر سب سے پہلے فجر اور ولی پر پڑی، اور پھر سیدھا اس شیشے کی دیوار پر جہاں فلک زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا اس شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ساکت تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمیشہ ایک محبت چمکتی تھی، جو اس سے بے لوث محبت کرتی تھی، جس نے 13 سال اس کا انتظار کیا تھا اور پچھلے 3 سالوں سے اپنے ٹھکرانے کی اذیت کو ساتھ لے کر جی رہی تھی۔ ایک زندہ دل، قہقہے بکھیرنے والی لڑکی، اور آج وہ محبت ہی اس کا کفن بن گئی تھی۔ اسے فلک سے محبت نہیں تھی، مگر اس کی عزت اس کے خاندان سے جڑی تھی۔ اسے فلک سے محبت نہیں تھی، مگر دونوں کی رگوں میں ایک ہی خون بہتا تھا، اور وہ خون بے دردی سے بہایا گیا تھا۔ وہ اس کے نام کی بھیٹ چڑھائی گئی تھی، اور یہ توہین، یہ حالت ناقابل برداشت تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فلک کا وجود نہیں تھا، بلکہ اپنے نام پر لگا ایک بدنما داغ تھا، ایک ایسی شکست تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو، اگر وہ مر گئی تو، یہ سوال اس کے دماغ میں گونجا نہیں، یہ ایک حقیقت بن کر اس کے وجود پر اترا۔ اگر وہ مر جاتی تو یہ قصہ ایک الگ مناک داستان بن جاتا، مگر وہ ابھی زندہ تھی، اور اس کی ہر چلتی سانس، مانیٹر کی ہر بیپ، رئیس اورنگزیب کے غرور پر ایک چانٹے کی طرح پڑ رہی تھی۔ ضبط سے اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے، اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ آخری وقت میں وہ رجب رضا کے ساتھ تھی، اس پر عروضہ تحقیق کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے ٹیبلٹ کے ساتھ آئی۔ اس کے چہرے پر حیرانی تھی۔ جاذب لغاری رجب رضا کا بہنوئی تھا، اس نے اپنے بدلے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ دیوار پر پڑنے والا رئیس کا مکہ زوردار تھا، یہ اتنا شدید تھا کہ کھال ادھڑ گئی، خون رسنے لگا۔ عروضہ نے سانس روک لی۔ مراد اور ولی اب ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ وہ اس کی حالت کا پوچھ رہے تھے جبکہ فجر ایک جانب بیٹھی تھی، اس پرانے سے صوفے پر۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ پتہ کرو وہ کہاں ہے، کہ اس کا حکم تھا۔ پولیس بھی ڈھونڈ رہی ہے، شاید وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی، وہ سنجیدگی سے کہتی چلی گئی۔ اس کی کھال سے رستا خون اب نیچے ٹپک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر فجر کو دیکھا، پھر وہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا، بالکل ویسے ہی جیسے سالوں پہلے وہ خاموشی سے آ کر بس اسٹاپ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ آج فجر کے بجائے اس کا ہاتھ زخمی تھا۔ فجر کی نظر اس کے چمچماتے جوتے پر پڑی، پھر اس نے سر اٹھایا، رخ موڑ کر اس کو دیکھا۔ ہیزل آنکھوں میں ٹھنڈک تھی، وجود جمع کر مار دینے والی ٹھنڈک۔ میں اتنی ملون کیوں ہوں؟ اس نے دھیرے سے سوال کیا۔ رئیس نے سانس روک کر اسے دیکھا، چہرہ سپاٹ تھا بلکہ آنکھیں جل رہی تھیں۔ جو بھی میرے قریب آتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ کیوں؟ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے خود پر قابو پاتے جواب دیا۔ وہ زندہ رہے گی نا؟ اس نے رئیس کے کوٹ کی آستین انگلیوں سے کھینچی۔ بتائیں، وہ زندہ رہے گی نا؟ وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا وجود سرد تھا، ٹھنڈا اور بے تاثر۔ اس کے اندر کی تکلیف نے اسے جما دیا تھا۔ وہ ٹھنڈا خوف اسے مزید جما رہا تھا، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ رئیس نے اس کی تکلیف محسوس کی اور پھر ایک گہری سانس لے کر خود پر ضبط کیا۔ آپ تو رئیس اورنگزیب ہیں نا، آپ اسے بچا لیں گے، پلیز اسے بچا لیں۔ میرے پاس اور کوئی دوست نہیں ہے، اگر وہ میری وجہ سے مر گئی تو وہ زندہ رہے گی۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے دھیرے سے اپنی آستین اس سے چھڑا لی۔ فجر نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر گردن جھکا لی۔ وہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ ولی بات ختم کر کے چلتا ہوا ان کی جانب آیا اور پھر فجر کے دوسری جانب بیٹھ گیا۔
3 کردار صوفے پر بیٹھے تھے، ایک بستر پر پڑی تھی۔ امید ہے وہ جلد ہوش میں آ جائے گی، اس نے اطلاع دی۔ 4 کردار ایک چھت تلے جمع ہو چکے تھے۔ اس گھر کی بنیاد جو رانیا والے حادثے کے بعد رکھی جا چکی تھی، اب وہ دھیرے دھیرے تعمیر ہو رہا تھا۔ وہ سب اکٹھے ہو رہے تھے، ان کا گھر بن رہا تھا، ایک خوبصورت گھر۔ میں رجب رضا کو ایسی موت دوں گا کہ موت بھی کانپ اٹھے گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر بڑے بڑے قدم دھرتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ 3 رہ گئے۔ صبح کی دھیمی روشنی میں راہداری میں کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ جام شوروں سے عالمگیر خاندان پہنچ چکا تھا۔ دروازہ دوبارہ کھلا اور ایک قیامت اندر داخل ہوئی۔ فلک کی ماں کا دل دہلا دینے والا بین پوری راہداری میں گونج اٹھا۔ میری دھی، میری ایک ہی تو دھی تھی، کیا بگاڑا تھا میری گڑیا نے کسی کا۔ وہ شیشے کی دیوار کی طرف لپکنا چاہتی تھی مگر ان کے 2 جوان بیٹوں نے انہیں تھام رکھا تھا۔ فلک کے والد عالمگیر صاحب، جن کے نام سے جامشورو واقف تھا، آج ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح تھے جو اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ ان کی نظریں بے تاثر تھیں مگر ان کے اندر کا طوفان ان کی بھیچی ہوئی مٹھیوں سے آیا تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر پتھرا گئے تھے۔ بھائی مشتعل تھے، ان کی آنکھوں میں آنسوؤں سے زیادہ خون اترا ہوا تھا۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بشارت نے دیوار پر گھونسا مارتے ہوئے دہاڑا۔ نرس انہیں باہر جانے کا کہہ رہی تھی۔ یہاں بولنا، رونا اور چیخنا منع تھا۔ فاخرہ فلک کی والدہ کو سنبھال رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ فخر کی نظر اچانک باہر نظر آتے رئیس پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے زہر بھری نفرت ابھری۔ یہ شخص، اس شخص کی وجہ سے اس کی بہن آج موت اور زندگی کے بیچ جھول رہی تھی۔ اگر وہ اسے نہ ٹھکراتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ وہ اب فلک کو دیکھ رہا تھا۔ ہنستا مسکراتا اس کا وجود اب زندہ لاش لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دنیا تہس نہس کرنا چاہتا تھا مگر شروعات خود سے کرتا۔ اس کے ذریعے ہی رجب فلک تک پہنچا تھا۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا مگر وہ ابھی فرار تھا۔ کچھ دیر وہاں خاموشی تھی۔ فلک کی ماں کی گھٹی گھٹی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ فجر ایک جانب کھڑی تھی۔ یہ فلک کا خاندان تھا، اس کی ماں کا خاندان، مگر وہ انہیں نہیں جانتی تھی، نہ جانتی تھی کہ ان سے کیسے برتاؤ کرے، کیسے ملے۔ اور پھر اس بھیانک خاموشی کو موبائل کی بیل نے توڑا۔ یہ فخر کا فون تھا۔ وہ چوڑے کندھوں والا مرد اپنی بہن کے لیے خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور میسج چیک کیا مگر اگلے ہی لمحے اسپتال کی چھت اس پر آن گری۔ وہ رجب رضا تھا۔ تمہاری بہن کی اس حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف رئیس اورنگزیب ہے۔ اگر اس نے اپنا گناہ قبول نہیں کیا تو میں یہاں رکوں گا نہیں۔ میں تمہارے خاندان کی ایک ایک عورت کی زندگی عذاب بنا دوں گا، جیسے اس نے میری بہن کی ہے۔ اسے کہو اپنا جرم قبول کرے۔ اس کا مکروہ چہرہ ابھرا، زہر بھری آواز گونجی اور بند ہو گئی۔ فخر ساکت رہ گیا۔ وہاں بیٹھے سبھی افراد ساکت تھے۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا، رئیس اندر داخل ہوا۔ وہ شاید کوئی خبر دینا چاہتا تھا مگر فخر کی آنکھوں نے چنگاریاں پکڑ لیں۔ وہ جل رہا تھا، غصے سے اس کی جانب لپکا۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے گھٹیا انسان، میری بہن اس حالت میں ہے۔ وہ اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہی رئیس کی بھویں سکڑ گئیں، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اس معاملے کو اپنے طور پر دیکھ رہا تھا۔ باہر میڈیا اکٹھا ہو چکا تھا کیونکہ رئیس اورنگزیب کو ایک سٹی اسپتال میں دیکھ لیا گیا تھا۔ خبریں چھپ رہی تھیں، ہیڈ لائنز بن رہی تھیں۔ اگر تم اسے نہ ٹھکراتے تو آج وہ اس حال تک نہ پہنچتی۔ تم نے میری بہن کو استعمال کیا۔ تم عفریت ہو، عفریت۔ وہ چیخ رہا تھا۔ بشارت نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان چھڑوانے کی کوشش کی۔ وجاہت عالمگیر وہاں نہیں تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ انکشاف ایک بم کی طرح فجر پر گرا۔ کیا رئیس اور فلک کا ایسا کوئی رشتہ تھا؟ فلک ایک مرد کے انتقام کی بھیٹ چڑھی تھی اور وہ مرد رئیس اورنگزیب تھا۔ رجب کا اصل ہدف فلک نہیں، رئیس تھا۔ یعنی وہ اس کی وجہ سے اس حالت میں نہیں تھی۔ وہ ساکت کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔
جیسے ہی بشارت اس کے ہاتھوں سے رئیس کا گریبان چھڑانے میں کامیاب ہوا، وہ اپنا کوٹ چھاڑتے ہوئے دبی دبی آواز میں دہاڑا، بکواس بند کرو، وہ میری وجہ سے نہیں، تم لوگوں کی فرسودہ روایات کی بھیڑ چڑھی ہے، تم لوگوں نے اسے قبیلے کے مرد سے باندھا، تم لوگوں نے اس سے پہچان کا حق چھین کر اسے قبیلے کی روایات کی بھیڑ چڑھایا، تم سب اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، البتہ گردن کی رگیں تن گئی تھیں۔ یہ صرف توہین نہیں تھی، یہ ایک قرض تھا، ایک خون کا قرض جو اب واجب ہو چکا تھا۔ فلک کی ماں اب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ رجب کے الفاظ نے انہیں مزید زخمی کر دیا تھا۔ وہ سرد نظر ان پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور مراد کو ایک طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آواز اب کسی برفانی تودے کی طرح سرد اور مہلک تھی۔ مجھے رجب رضا چاہیے، اس نے کہا نہیں، حکم دیا۔ وہ زمین کے نیچے ہو یا آسمان میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اسے ڈھونڈو، اور یاد رکھنا مراد۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا، آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری، مجھے وہ زندہ چاہیے۔ یہ آخری جملہ اس راہداری میں گونجتا رہ گیا۔ یہ کسی رحم کی اپیل نہیں تھی، یہ ایک بدترین انتقام کا اعلان تھا۔ فلک کی زندگی کی ڈور مشینوں کے سہارے چل رہی تھی، اور باہر اس کی قیمت پر شروع ہونے والی ایک خونی جنگ کا طبل بج چکا تھا۔